سننے کی کوشش کروں گا۔ درود شریف لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی آپ نے بہت بہترین انداز میں شاعر ہندوستان جو بڑی بڑی کانفرنسوں میں ماشاءاللہ جاتے ہیں، عالی جناب شان عرب صاحب سے بہت بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ سنی۔ اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے۔ عالی جناب لئیق صاحب ماشاءاللہ بہت شاندار کلام پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل مزید ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے ناظم صاحب ماشاءاللہ اللہ عز و جل مزید علم میں عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ بس میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد چونکہ مجلس حج کے تعلق سے، تو بس میں حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر اختتام۔ شاعر نے کہا تھا پیدا کیا ہے رب نے مگر کھلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا ہے رب نے مگر کھلاتے ہیں مصطفیٰ، اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں انا قاسم، اللہ عز و جل عطا کرتا ہے اور بانٹنے والا میں ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میں قاسم ہوں۔ پیدا کیا ہے رب نے مگر کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا بنائی رب نے مگر چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ ذرا بولیں سبحان اللہ۔ پیدا کیا ہے رب نے مگر کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا بنائی رب نے مگر چلاتے ہیں مصطفیٰ، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے، جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور بس ایک عقیدے کے تعلق سے سنیں اور بعد میں شروع کروں۔ شاعر نے کہا تھا خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، ہم کیوں پریشان ہیں ہیرے موتی کے چکر میں، اڑا جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، اڑا جا آسمان میں یا لگا غوطہ، ماشاءاللہ، اڑا جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تیرے مقدر میں، تجھے اتنا ہی ملے۔ ماشاءاللہ عز و جل یہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی زیارت کے لیے اللہ عز و جل نے ان کو یہ شرف بخشا، اور یہ دن، یہ مہینہ، یہ رات، یہ گھڑی، یہ ساتھ دیکھنے کے لیے ملی، اس لیے کہ وہاں پر عام انسان نہیں جاتا، بلکہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی جاتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی تو قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے من حج فزارنی قبری بعد وفاتی، کہ جو حج کرنے کے لیے آیا اور اس نے زیارت کی میری قبر کی میری وفات کے بعد، آقا فرماتے ہیں کانا کمن زارنی فی حیاتی، تو میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرنا گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت فرما لی ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا مقام ہے۔ ایک حاجی اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے حلال کمائی سے اپنے خون اور پسینے کو بہانے کے بعد جب اپنے والدین کے لیے اس قدم کو اٹھایا، وہاں کی فضیلت، وہاں کی شان، وہاں کی عظمت آپ نے سنی کہ اگر آپ گھر کے اندر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں، مسجد کے اندر تنہا نماز پڑھیں، تو ایک نماز پڑھنے پر آپ کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہی نماز آپ اپنے مسجد کے امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر اللہ عز و جل ایک نماز پڑھنے پر 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب کوئی ہندوستان کی سیماؤں کو پار کرنے کے بعد، کوئی یہاں سے جب اپنا عشق لینے کے بعد
جب وہ مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ جب وہ پہنچتا ہے تو پھر یاد رکھو، پھر اللہ عز و جل ایک نماز پڑھنے پر پھر ایک نماز کا ثواب نہیں، پھر ایک نماز پڑھنے پر پھر 27 نمازوں کا ثواب نہیں، پھر ایک نماز پڑھنے پر پھر 10,000 کا ثواب نہیں، بلکہ آتا ہے کہ جب ایک مدینۃ المنورہ جانے کے بعد، جب مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد، کہ جس مدینۃ المنورہ میں میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر کے نماز کو ادا کیا ہو، جہاں پر صحابہ کرام نے نماز کو پڑھا ہو، جہاں نبی کا عشق کرنے والوں نے اپنی پیشانیوں سے سجدوں کو کیا ہو، اس مسجد نبوی کا مقام وہ ہے کہ جب وہاں جانے کے بعد ایک حاجی جب ایک رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل پھر ایک نماز پڑھنے پر ایک کا ثواب نہیں دیتا، 27 کا ثواب نہیں دیتا، بلکہ وہاں پر ایک رکعت پڑھنے پر ایک حاجی کو 50,000 کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب مدینۃ المنورہ سے نکلنے کے بعد جب مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے، وہی مدینۃ المنورہ اور وہی مکۃ المکرمہ جس کی عظمت کو قرآن میں بیان فرمایا، جس کے تقدس کو احادیث میں بیان فرمایا، اور جب مدینہ کی سیماؤں کو پار کرنے کے بعد، جب مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد، جب خانہ کعبہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کے بعد جب ایک حاجی نماز پڑھتا ہے تو اب 50,000 نہیں، اب 60,000 نہیں، اب 70,000 نہیں، بلکہ ایک رکعت پڑھنے پر ایک حاجی کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا۔ تو کتنا ثواب ملتا ہے جی؟ 1,00,000 1,00,000 ملتا ہے نا۔ اب اس ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ بتائیے مکے کے اندر 50,000 1,00,000 اور مدینے کے اندر 50,000، بتائیے مدینہ افضل ہوا یا مکہ افضل ہوا؟ جی آپ کہیں گے ثواب تو مکے میں زیادہ ہے، اس کا مطلب لگتا یہ ہے کہ مکہ افضل ہے، لیکن آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے، قرآن ذرا تو بتا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، یعنی اللہ نے مکۃ المکرمہ کی قسم کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اب بولو قسم کوئی ایسی بات کی تو نہیں کھائی جاتی نا، اور پھر قسم کھانے والا کون ہو جب اللہ ہو، تو اللہ نے مکۃ المکرمہ کی قسم کو بیان کیا۔ اب آؤ مقدس علماء سے پوچھو، ان سے کہو اے مولا ذرا بتاؤ تو صحیح قسم کو بیان فرمایا، کیا اس لیے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، کیا اس لیے قسم کو بیان فرمایا، یا پھر مکۃ المکرمہ کے اندر منا ہے اس لیے قسم کو بیان فرمایا، یا مکۃ المکرمہ کے اندر عرفات ہے اس لیے قسم کو بیان فرمایا، یا مکۃ المکرمہ کے اندر عرفات ہے اس لیے یہ مزدلفہ ہے اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بلکہ اللہ نے مکۃ المکرمہ کی قسم کو جو بیان فرمایا اس لیے نہیں کہ وہاں پر مکہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر منا ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا مصطفیٰ قسم کو اس لیے بیان فرما رہا ہو کہ مکۃ المکرمہ کے اندر تمام نبیوں کا سردار تشریف فرما ہے، یعنی ہمارے مصطفیٰ مکۃ المکرمہ کے اندر، اس لیے اللہ نے مکے کی عظمت کو اور مکے کی قسم کو بیان فرمایا۔ اب اس کا مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر مصطفیٰ اگر مکے کے اندر رہے تو اللہ نے مکے کی قسم اور مکے کی عظمت کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، لیکن آتا ہے مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب تک میرے مصطفیٰ نے اپنی 63 سالہ زندگی مکۃ المکرمہ کے اندر گزاری ہے، تب تک اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے مکے کو فضیلت عطا فرمائی، اور جب مصطفیٰ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ نے وہ فضیلت اب مدینۃ المنورہ کے اندر رکھ دی ہے، یعنی جب تک مصطفیٰ مکے کے اندر رہے تب تک مکہ افضل ہے، اور جب مصطفیٰ مدینہ مکے سے ہجرت کر کے اگر مدینہ تشریف لے جائے تو آقا کے قدموں کی برکت سے وہ فضیلت اب مدینۃ المنورہ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ 1,00,000 ثواب جہاں زیادہ ہوگا تو وہ فضیلت مائن کے اعتبار سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ تو
اب ذرا سنیں، اس بات کو ذرا کیچ کریں، جب 1,00,000 ثواب مکے کے اندر، اور علماء کہتے مدینہ افضل ہے نبی کی وجہ سے، تو اگر افضل ہوتا تو 1,00,000 ثواب مدینے میں ملنا چاہیے تھا، 50,000 مکے میں ہوتا، لیکن 1,00,000 مکے میں اور افضل مدینہ، ایسا کیا؟ تو یاد رکھیے گا، بتائیے ایک مثال جلدی سے بتائیے کہ اگر کوئی انسان 50,000 روپے کمائے اور اس کے 1,000 روپے خرچ ہو جائیں اور 49,000 بچ جائیں، ایک انسان تو یہ ہے، اور ایک انسان یہ ہے کہ 1,00,000 روپے کمائے اور 1,00,000 روپے خرچ ہو جائیں، تو ادھر 49,000 بچ گئے، دونوں میں کون بہتر ہے؟ ذرا بتائیں، ذرا کون بہتر ہے؟ آپ کہیں گے حضرت اس کا مطلب جو 50,000 کمانے کے بعد 49,000 بچا لے وہ بہتر ہے، اور جو 1,00,000 کمانے کے بعد 1,00,000 خرچ کر دے وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو بہتر نہیں ہے، اور پلس اس کے اوپر قرضہ ہو جائے تو یہ تو اور بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو بس اب آپ اس مثال کو سمجھ گئے نا، تو ذرا اس بات کو سمجھے۔ اب مکے کے اندر 1,00,000 تو ثواب ہے، لیکن مکۃ المکرمہ کے اندر اگر ایک نیکی پر 1,00,000 کا ثواب ہے نا، تو ایک گناہ کرنے پر 1,00,000 گناہ کا عذاب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، اگر تم نے ایک نیکی مکۃ المکرمہ کے اندر کی، اور مکۃ المکرمہ کے اندر ایک نیکی کرنے کے بعد، اور جب آپ نے مکۃ المکرمہ کے اندر اگر ایک گناہ کر دیا، تو ایک گناہ کیا 1,00,000 گناہ ہو گئے، تو ایک نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو گئے۔ ادھر اگر ایک گناہ اور کر دیا تو ظاہری سی بات ہے 1,00,000 گناہ ایکسٹرا آپ کے اوپر قرضہ ہو جائے گا۔ لیکن آؤ ذرا مدینے کے اندر اگر آپ سمجھ گئے، لیکن بحر مدینے کی شان، بحر مصطفیٰ کی شان، بحر مصطفیٰ کا مقام، بحر مصطفیٰ کی عظمت، کہ مکے کے اندر اگر ایک گناہ کرو تو 1,00,000 گناہ کرنے کا عذاب بھی ملتا ہے۔ ایک نیکی کی، ایک گناہ کیا برابر، اور ایک گناہ ایکسٹرا کر دیا، ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ ایکسٹرا آپ کے اوپر قرض ہو گیا۔ لیکن مدینے کے اندر ایک نیکی تم نے کی ہے، اللہ نے 50,000 کا ثواب عطا کر دیا، لیکن اگر ایک گناہ کر دیا تو رب فرماتا فرشتوں، ایک گناہ کرنے پر 50,000 گناہ مت لکھ دینا، بلکہ ایک گناہ کرنے پر ایک گناہ لکھ دینا، تاکہ 49,000 نیکیاں بچ جائے۔ اس کے بعد اگر مصطفیٰ کے وسیلے سے اگر یہ حاجی اگر دعا مانگ لیتا ہے تو اس ایک گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ذرا مجھے بتاؤ کہ مکہ افضل ہے یا مدینے کے مصطفیٰ کا مدینہ افضل؟ کیا افضل ہوا؟ مدینہ افضل ہوا نا۔ اب لوگ کہتے ہیں جب 1,00,000 ثواب ہے تو پھر مکہ افضل، لیکن باہر یہ مدینے کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے گا، یہ حاجی کے حج ہے۔ جی ہاں، حج کے اندر 7 فرائض ہیں، حج کے اندر 28 واجبات ہیں، حج کے اندر جی کئی 15 سنتیں ہیں۔ یہ حج کے مسائل، احرام کے مسائل بہت سارے ہیں، لیکن آؤ ذرا، جب آپ ایک حاجی جاتا ہے اور مشرق کی جانب سے جانے کے بعد جب باب السلام کے ذریعے سے جب اس کعبۃ المکرمہ اور مکۃ المکرمہ کے اندر جیسے انٹری وہ کرتا ہے، آتا ہے، جیسے اگر حاجی اگر دیکھنے کے بعد مکۃ المکرمہ کو جیسے اگر جو دعا مانگتا ہے، اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جیسے دیکھے اور نظر پلٹتا رہے، دیکھتا جائے نظر پلٹتا جائے، دیکھتا جائے نظر پلٹتا جائے۔ جتنی مرتبہ حاجی مکۃ المکرمہ کو دیکھے گا اتنی مرتبہ دیکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد میں جائے گا زمزم پر، وہاں پر دعا مانگی جائے، وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود کے پاس جایا جائے، اس کو چومنے کے بعد دعا مانگی جائے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود سے جسٹ برابر میں جس کو مستجاب کہا جاتا ہے، مستجاب کے پاس کھڑے ہونے کے بعد اگر کوئی دعا مانگتا ہے، آتا ہے تفسیروں کے اندر کہ 70,000 فرشتے حاجی کی دعا پر آمین کہنے کے لیے مستجاب کے پاس ہر وقت تیار رہا کرتے ہیں۔ جی یہ مستجاب ہے، جی یہ مطاف ہے، جی یہ مستجار ہے، جی یہ حتیم ہے، یہ تمام کے تمام۔ اور ایک بات اور میں آپ کو جی بتا دیتا ہوں، ذرا جب حاجی جاتا ہے اور جانے کے بعد جب طواف کرتا ہے، جو حج کا رکن ہے، ایک ہے جی طواف قدوم الگ ہوتا ہے، طواف زیارت الگ ہوتا ہے، اسی کو طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف رخصت الگ ہوتا ہے۔ 3 طریقے کے طواف ہوتے ہیں۔ طواف قدوم جا کر کے کیا جاتا ہے، یہ طواف کرنا سنت ہوتا ہے۔ طواف زیارت اور طواف افاضہ جو ایک جانے کے بعد جو فرض ہوتا ہے وہ طواف فرض ہوتا ہے، اور جو طواف رخصت اور طواف ودا جو آنے کے وقت طواف کیا جاتا ہے وہ
तवाफ वाजिब होता है, एक तवाफ सुन्नत होता है, एक तवाफ फर्ज होता है, एक तवाफ वाजिब होता है। लेकिन जरा पूछो इन हाजियों से, जरा बताओ तो सही, जब आप जाने के बाद तवाफ करते हैं तो पहले 3 चक्कर जब 7 फेरे लगाए जाते हैं, लेकिन पहले 3 चक्कर में रमल क्यों किया जाता है? रमल का मतलब क्या है? रमल का मतलब यह है कि बोलो शानों को उठाने के बाद, कांधों को उठाने के बाद, सीना निकालने के बाद बोलो चलते कि नहीं चलते हैं? आओ जरा अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के कुरान जरा तू बता। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोगों जमीन पर अकड़ करके मत चलो, लोगों सीना निकाल करके मत चलो, लोगों कांधों को उठा करके मत चलो। लेकिन हमने कामोला, इसमें क्या हिकमत है? कुरान तो कहता अकड़ करके मत चलो, सीना निकाल करके मत चलो, अपने बाजुओं को उठा करके मत चलो। लेकिन पता तो सही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाकुल क़ादरी साहब किला माशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत का बस खिताब करना सुनना है, बस हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। बस अपनी बात को मैं पूरा करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कुरान व हदीस की रोशनी में हज़रत ही का खिताब आपको सुनना है। बस मैं 2 चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। जी इजाज़त, जरा आप समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? जरा हाथों को उठा कर एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। तो अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब तवाफ करते हैं तो 7 फेरे तवाफ के अंदर लगाते हैं, लेकिन पहले 3 चक्कर में रमल करने का हुक्म हाजी को दिया गया कि जब 3 चक्कर लगाओ तो रमल करो। लेकिन हमने कुरान से पूछा, कुरान कहता है जमीन पर सीना निकाल करके मत चलना, कांधे उठा करके मत चलना, जमीन पर अकड़ करके मत चलना। लेकिन हाजी अकड़ करके तो नहीं चलता है, उसकी नीयत तो वो नहीं होती, इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, वो एक अलग बात है, वो वहाँ वो बात नहीं। लेकिन आखिरकार क्या वजह है, आखिरकार क्या हिकमत है? तो बस शॉर्ट में याद करो वो वक्त भी कि जब मेरे मुस्तफ़ा को कुफ्फारे मक्का ने मक्कतुल मुकर्रमा से निकाल दिया था और नबी मक्का छोड़ करके बोलो मदीना हिजरत करके गए थे कि नहीं गए थे। लेकिन एक वक्त वो भी आया था कि जब फतह मक्का हुई, नबी के साथ तमाम सहाबाई कराम आए, इस्लाम का गलबा हुआ और आने के बाद में जब मक्के का मुस्तफ़ा ने तवाफ किया था तब मेरे मुस्तफ़ा ने सीना निकालने के बाद, जिसको रमल कहा जाता है, शानों को उठाने के बाद रमल करके बोलो तवाफ किया था कि नहीं किया था? पहले 3 चक्कर में अल्लाह ज़बजल को वो अदा इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि क़यामत तक तमाम आने वाले हाजियों के लिए इस बात को लाजिम कर दिया गया। ओ हाजियों, जब तवाफ करने का जब तुम इरादा करो, चाहे तुम जब तवाफ करने के बाद जब तुम तवाफ करने का इरादा करो तो पहले 3 चक्कर में पहले रमल कर लेना, पहले अपने कांधों को उठा करके चलना, सीना निकाल करके चलना। आखिरकार वजह क्या है? क्या ये और कोई वजह नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा ने ऐसा किया था, कयामत तक इस तरीके को नाफिज कर दिया गया। ये मुस्तफा की सुन्नत है। हमने कहा या अल्लाह, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करे, क्या सवाब मिलेगा? नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। ओ मेरे सहाबा, जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह से वजल उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देता। कितना सवाब मिलता है? अरे बोले ना, कितना? 100 शहीदों का सवाब। अब जरा आपने सुना है कि नहीं सुना? काबतुल मक्कतुल मुकर्रमा है, उसके जस्ट आगे आपने देखा एक दीवार खिंची हुई है। किस किस ने फोटो में देखी दीवार, जरा बताएं। मक्कतुल मुकर्रमा है, फोटो में उसके आगे दीवार खिंची हुई कि नहीं खिंची है? खिंची है ना, एक दीवार खिंची हुई है। आखिरकार ये दीवार कैसी है, जरा ये भी सुन ले। जब मक्कतुल मुकर्रमा की जब तामीर हुई थी, माशाल्लाह देखें मजलिस में माशाल्लाह देखें इजाफा हो गया। जरा सब बस तवज्जो 5-10 मिनट इधर कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ज़बजल मुफ्ती साहब का खिताब आपको सुनना। जरा बोले या रसूल अल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा के आगे एक दीवार है जिसको हतीम कहा जाता है, जहाँ पर मिज़ाब रहमत है। ये दीवार आखिरकार वो जो जगह है ना, वो जगह कोई आम जगह नहीं है, बल्कि वो जगह भी खाने काबा की जगह है।
کیسے؟ جب خانہ کعبہ کی تعمیر بعد میں ہوئی تو ہوا یہ کہ وہاں کے لوگوں نے کم خرچ کرنے کی وجہ سے مکہ المکرمہ کی جو تعمیر 4 دیواری وہ اس کو اتنا بنا دیا اور اتنی جگہ وہ خانہ کعبہ کی چھوڑ دی گئی۔ جب وہ جگہ چھوڑ دی گئی تو ظاہری سی بات ہے وہ خانہ کعبہ ہی کی جگہ تھی، لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑا انہوں نے تھا، لیکن آنے والے امتی اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کی تو قسمت کی معراج ہی ہو گئی نا، ذرا بولے سبحان اللہ۔ معراج کیسے ہوئی؟ اب کوئی مالدار جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی جاتا ہے، وہ تو الگ شان ہے حضور تاج الشریعہ کی جو اندر تشریف لے گئے، لیکن عام انسان تو نہیں جاتا نا، یہ تو جس کو شرف ملے۔ لیکن آتا ہے جو حتیم خانہ کعبہ کی جو جگہ ایک دیوار کھینچی گئی اس کے اندر سے طواف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے۔ لیکن آتا کوئی عام انسان مالدار ہوگا یا بڑا سرمایہ دار ہوگا یا کوئی بڑی لیول کا آدمی ہوگا، وہ تو خانہ کعبہ کے اندر دروازہ کھولنے کے بعد اس کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے اور جانے کے بعد اگر اس کو یہ شرف مل جائے کہ وہ اندر تو داخل نہیں ہو سکتا، لیکن کعبے کے اندر جو دیوار کے اندر جو داخل ہو جائے وہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے۔ مفسرین اکرام اور علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر اگر تم داخل نہ ہو سکے لیکن اس جگہ کے اندر اگر داخل ہو جاتے ہو تو اللہ عز و جل خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا ثواب اس جگہ میں داخل ہونے پر تم کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے خانہ کعبہ کی جہاں آپ نے دیکھا یہ مشرق ہے جدھر سے آپ کعبے کے اندر انٹری کرتے ہیں باب السلام کے اندر۔ اس کے بعد جانے کے بعد جیسے آپ انٹری کرتے ہیں یہ باب السلام جائیں گے خانہ کعبہ، جسٹ بازو میں ادھر دہنی سائٹ میں آپ جائیں گے تو کیا ہے جی وہیں پر مقام ابراہیم ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، حضرت ابراہیم کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ آخرکار وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کیا شان ہے اس پتھر کی کہ حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہونے کے بعد تعمیر کرتے تھے، آپ کے قدم مبارک کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ آتا یہ جو پتھر ہے اور جو حجر اسود ہے کالا نظر آتا نا، لیکن آتا دونوں پتھر یہ جنتی پتھر ہیں۔ نبی فرماتے جب یہ جنت سے آئے تھے دونوں پتھر بالکل سفید تھے۔ کیسے تھے؟ سفید تھے، لیکن لوگوں کے گناہوں کو چوستے چوستے یہ پتھر کالے ہو گئے۔ اللہ اللہ، اور یہ پتھر جنت ہی میں جائیں گے۔ اب ذرا بتاؤ تو صحیح، ہم نے عرض کی عالم تصور میں کہ یہ پتھر ہے اور اس پر حضرت ابراہیم نے قدم رکھا ہے تو اس کو قیامت تک تمام حاجیوں کے لیے حکم دے دیا، اور قرآن کے اندر آخرکار آیا کہ اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے۔ آخرکار یہ پتھر ہے، یہ جگہ کیوں بنایا جائے؟ تو آواز آتی ہے چونکہ اس کو حضرت ابراہیم کے قدم مبارک سے نسبت ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بتاؤ تو صحیح، جب ایک پتھر اور ایک پتھر اس کو اگر مصطفیٰ نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کے قدم مبارک سے اگر نسبت ہو جائے تو قیامت تک تمام حاجیوں کے لیے اس پتھر کو نشانی بنا دیا جائے، قیامت تک اس پتھر کو قرآن کے اندر ذکر بھی کیا جائے اور اس کے بعد اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی کیا جائے، اور اس کے بعد فرمایا گیا اس جگہ آخرکار نماز کیوں پڑھی جائے؟ تو آتا ہے کہ اس جگہ پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اب اس کا مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کے قدم کی برکت سے جب ایک پتھر کو یار جب یہ عظمت مل سکتی ہے، یہ شرافت مل سکتی ہے، جب یہ تقدس مل سکتا ہے کہ قیامت تک تمام حاجیوں کے لیے حکم ہوا یہاں پر کھڑے ہونے کے بعد نماز ادا کرو، نماز حاجی پڑھے گا لیکن قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سب کا ثواب حضرت ابراہیم کو بھی ملتا رہے گا، اور یہ پتھر قیامت کے بعد جنت میں بھی جائے گا۔ میرے عرض کی مولا یہ تو پتھر ہے، آخرکار جنت میں کیوں جائے گا؟ حجر اسود تو پتھر ہے، جنت میں کیوں جائے گا؟ آواز آتی ہے پڑھو قرآن، یہ تو پتھر ہے، جنت کے اندر تو کتا بھی جائے گا، جنت کے اندر تو نبی کا بیٹا نہیں جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ سے عشق ہے۔ پتہ یہ چلا اگر ایک پتھر کو نسبت اور ایک پتھر کو عشق اگر مصطفیٰ سے ہو جائے، اگر ابراہیم سے ہو جائے تو ذرا بتاؤ جب ایک پتھر جب دنیا کے اندر
जन्नती बन सकता है। अगर इंसान अगर मुस्तफा से मोहब्बत कर ले, अगर उमर फारूक आजम से मोहब्बत कर ले, अगर उस्मान गनी से मोहब्बत कर ले, अगर हजरत अली से मोहब्बत कर ले, अगर आला हजरत से मोहब्बत कर ले, अगर इमाम हसन से मोहब्बत कर ले, अगर हुसैन से मोहब्बत कर ले, अगर ताजुशंकर से मोहब्बत कर ले, अगर शराफत मियां से मोहब्बत कर ले, कसम खुदा की कह लेने दिया जाए, जब एक पत्थर जन्नती बन सकता है तो इंसान निस्बत कर ले तो इंसान भी दुनिया के अंदर जन्नती बन सकता है और कयामत के दिन मुस्तफा का साया उसको हासिल हो सकता है। बताओ जी ये क्या है? बताओ जब एक पत्थर पर नबी का कदम हुआ तो बोलो पत्थर को निस्बत हुई जन्नत में जाएगा? अगर हमें निस्बत हो जाए तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे क्या? बस मैं शॉर्ट में ये बता रहा था, एक कुत्ता जन्नत में जाएगा, निस्बत की बात आई और नबी का बेटा जन्नत में कौन? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। पूरा वाक़िया लेकिन मैं इशारा आपको कर रहा हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आपने सुना ना, तूफान आया, कहा बेटे कश्ती में सवार हो जा, लेकिन बेटा सवार नहीं हुआ था ना, कहा था बाप पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा। बाप ने कहा था बेटे पानी पहाड़ की चोटी को भी पार कर देगा, लेकिन बेटे ने बात नहीं मानी। जब नहीं मानी थी तो बोलो बेटा डूब गया था कि नहीं डूब गया था? अल्लाह ने उसको बोलो जहन्नमी बनाया कि नहीं बनाया? लेकिन वो नबी का बेटा जहन्नम में क्यों? निस्बत खत्म कर दी, कॉन्टेक्ट खत्म किया। और इधर असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र कुरान के अंदर आया है कि असहाबे कहफ एक थे, उनका वाक़िया, वो कुत्ता इनसे मोहब्बत करता था। फरमाया वो असहाबे कहफ का ओनली दुनिया के अंदर वो वाहिद वन वो कुत्ता है जो सिर्फ मोहब्बत की वजह से, निस्बत की वजह से वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। लोगों अपना निस्बत, अपने कॉन्टेक्ट मजबूत करो। मैं क्या कह रहा था, ये हाजी की फजीलत। फरमाया कि जब हाजी जब फरमाया ना कि जब नबी के ज़माने में जब सहाबा थे ना, तो सहाबा ने मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत की, ईमान की हालत में मुस्तफ़ा को देखा, ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, उसको सहाबी कहते हैं। लेकिन सहाबी ने मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत कर ली और ज़ियारत करने के बाद बोलो वो दुनिया के अंदर जन्नती बन गए थे कि नहीं बन गए थे? लेकिन नबी ने हमारे लिए रास्ता खोला। गोया कि अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये तो सहाबा कराम हैं जिन्होंने अपने चेहरे की ज़ियारत की है। बात पूरी करूं, जरा हाथों उठाकर एक बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप मजबूरी में बैठे, वरना फिर तो लगेगा कि खत्म किया जाए ना। अब सहाबा कराम ने मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत कर ली, जन्नती बन गए। लेकिन बताओ, हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपके बाद में आने वाले उम्मती ये जन्नती कैसे बन सकते हैं? तो नबी ने तुम्हारे लिए रास्ता बंद नहीं किया, कहा था जी हाँ, ये तो सहाबा कराम है जिन्होंने मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत की, अल्लाह ने उनको जन्नत का परवाना दे दिया। लेकिन वह अगर अल्लाह से बजल किसी को अगर इतना माल अता फरमाए कि वो हज पर जाने की इस्तिताअत रखता भी है, उसके ऊपर हज फर्ज हो गया, तो वो हज करने के लिए जाए। नबी फरमाते हैं मेरे बाद में आने वाले उम्मतियों, तुम क्यों टेंशन लेते हो? वो तो सहाबा थे, मेरे चेहरे की ज़ियारत करने के बाद जन्नती हो गए। लेकिन नबी फरमाते हैं मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद में अगर कोई अपनी हलाल कमाई को खर्च करने के बाद, अगर मेरी मोहब्बत में अपनी तमाम चीज़ों को छोड़ने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा के लिए अगर आने के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा, खाने काबा के ज़ियारतदार करेगा, तो अल्लाह उस हाजी को दुनिया के अंदर इनाम वो अता फरमाएगा कि जब हाजी हज करने के बाद जब हज से वापस होगा, अल्लाह उसे वो इनाम अता फरमाता है। जब हज से वापस होता है तो गोया के गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो, उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। और नबी फरमाते हैं टेंशन मत लेना, बल्कि आज से 1400 साल पहले वो जब सहाबी मेरे चेहरे की ज़ियारत करने के बाद जब जन्नती बन गए, मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद में अगर कोई मेरा उम्मती आने के बाद में अगर मेरी कब्र की ज़ियारत कर लेगा, आका फरमाते टेंशन क्यों लेते हो? मंसारा कब्री बचमत लहू शफाती, कि मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद जो मेरी कब्र की ज़ियारत कर लेगा, क़यामत के दिन अपने उस उम्मती की शफाअत में फरमाऊंगा। फरमाया सहाबी भी जन्नत में जाएगा, मेरे विसाल के बाद जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा उसको मैं अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊं।
سبحان اللہ ماشاءاللہ کس کے لیے انعام دیا؟ یعنی آنے والے بولو ہمارے لیے خوشخبری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم نبی کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن نبی کی قبر انور کو تو دیکھ سکتے ہیں، نبی کے روزے کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ وہی ایک حاجی ہے آتا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، ایک حاجی کی فضیلت کیا ہے؟ ادھر یہ حافظ صاحب شفاعت کرتے ہوں گے، ایک حافظ آپ نے سنا نا کتنے لوگوں کو معاف کرائے گا؟ 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جہنم سے آزاد کر کے ایک حافظ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ادھر علماء شفاعت کرتے ہوں گے، ادھر حفاظ شفاعت کرتے ہوں گے، ادھر امام شفاعت کرتے ہوں گے، ادھر مفتی شفاعت کرتے ہوں گے، ادھر نبیین شفاعت کرتے ہوں گے، ادھر صدیقین شفاعت کرتے ہوں گے، ادھر شہداء شفاعت کرتے ہوں گے۔ لیکن اللہ اللہ جب ایک حاجی کی باری آئے گی، جب ایک حاجی کی شان دیکھو، ایک حاجی کا مرتبہ دیکھو، ایک حاجی کی عظمت دیکھو، ایک حاجی کا وقار دیکھو، ایک حاجی کو شان کہ جدھر حافظ شفاعت کرے گا، جدھر عالم شفاعت کرے گا، جدھر مفتی شفاعت کرے گا، جدھر امام شفاعت کرے گا، ایک حافظ تو 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ لیکن رب میدان محشر میں فرمائے گا حاجی آجا، اب جب تیری باری آئی ہے تو ایک کی شفاعت نہیں کی جائے گی، 2 کی شفاعت نہیں کی جائے گی، 3 کی شفاعت نہیں کی جائے گی، 10 یا 100 کی شفاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرنے کے بعد حاجی خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، 400 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے اللہ کے فرمان سے جائے گا۔ پتہ یہ چلا جہاں ایک حافظ شفاعت کرے گا وہیں پر قیامت کے دن ایک حاجی 400 لوگوں کو شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ ماشاءاللہ۔ گھور کے دیکھنے لگے کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور کوئی بات ہے ذرا بتا دیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ گھر بیوی وغیرہ سے سسرال والوں سے لڑائی وغیرہ ہو گئی ہو، ناراضگی تو نہیں چل رہی ہے؟ اچھا یہ جو آتا ہے نا چہرے پہ یہ سستی جو آتی ہے کسی نہ کسی ٹینشن کی وجہ سے آتی ہے نا، کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا جی ہاں دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں، یہ قوت المکۃ المکرمہ کہ میں نے آپ کو بتایا سب کی سب نشانیاں ہیں۔ جب آپ جائیں گے وہاں پر جانے کے بعد میں جب میں نے بتایا نا مشرقی جانب سے جب داخل ہوں گے مکۃ المکرمہ کے اندر باب السلام کے ذریعے سے ادھر مقام ابراہیم ہے جسٹ جیسے جائیں گے وہیں پر حجر اسود وہیں پر لگا ہوا ہے۔ آتا ہے کہ حجر اسود کو چومتے نا تو یاد رکھو جیسے ایسے چومتے نا، لیکن وہاں کا مقام یہ ہے کہ چومنے میں ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، وہاں ایسے چومنا کہ بس آواز ہی پیدا نہ ہو، اور اگر کوئی نہ چوم سکے تو فرمایا اس لیے تو چومتے ہیں حجر اسود کو، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اس کو چوما ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے چوما ہے۔ اگر بھیڑ ہو، اگر کمزور ہو، یا کمزور ہماری ضعیفہ مائیں بہنیں جاتی کہ نہیں جاتی ہیں، ہماری ماں جائے کمزور ہو یا ہمارے والد چاہے کمزور ہو، چونکہ حج کے موقع پر بہت بھیڑ ہوتی ہے، اگر حجر اسود کو چوم نہیں سکے نا تو زبردستی وہاں پر نہیں کرنا۔ میں نے بتایا نا ایک گناہ کریں گے تو کتنا 1,00,000 گناہ کرنے کا گناہ عذاب ملتا ہے، اس لیے زبردستی نہ کرے، دھکا مکی نہ کرے، بلکہ آتا کہ جہاں آپ ہے اگر ہو سکی تو چوم لے، اور اگر نہیں چوم سکتے تو دور سے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ کا اشارہ کیجئے گا، اور اشارہ کرنے کے بعد آپ ہاتھ کو چوم لیجئے گا، حجر اسود کو چومنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ اللہ اللہ یہ جی حاجی ہے، یہ جاتا عرفات کے میدان کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر، یہ عرفات کا میدان ہے، وہاں پر حضرت آدم حضرت حوا کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، صفا و مروہ پر حضرت ہاجرہ کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، زمزم پر حضرت اسماعیل کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، مینا کے میدان کے اندر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آتا جب آپ جاؤ نا اور اس زمزم کے پاس جاؤ تو زمزم خوب پیٹ بھر کر کے پیجو۔ آقا فرماتے ہیں منافقوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان صرف فرق یہ ہے کہ وہ منافق لوگ زمزم پیٹ بھر کر کے نہیں پیتے، لیکن ایک مرتبہ مت پینا بلکہ پیٹ بھر کے کئی مرتبہ پیو۔ آقا فرماتے جس نیت سے پیو گے اللہ عز و جل نے زمزم کے اندر وہ برکت رکھی ہے، جس ارادے سے پیو گے اللہ آپ کے ارادے کو پورا فرمائے گا، جس نیت سے پیو گے اس نیت کو پورا فرمائے گا۔ تو کبھی تو اس نیت سے پیو مولا میرے بیٹوں کو بھی حاجی بنا دے، تو زمزم کی برکت سے اللہ آپ کے بیٹوں کو بھی حاجی بنا دے گا،
کبھی اس نیت سے پیو مولا میرے پریوار کو حاجی بنا دے، اس نیت سے پیو کہ آپ کی نیت کو اللہ پورا فرمائے گا، کبھی اس نیت سے پیو مولا قبر کے اندر مجھے عذاب سے بچا لے تو اللہ آپ کو عذاب سے بچا لے گا، کبھی اس نیت سے پیو مولا خواب میں آقا کا دیدار کرا دے تو اس کی برکت سے اللہ دیدار کرا دے گا، کبھی اس نیت سے پیو مولا جو میرے گھر کے اندر جو محتاج اور پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے تو اللہ اس کی برکت سے پریشانی کو دور فرما دے گا، کبھی اس نیت سے پیو مولا جب میدان محشر قائم ہو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مصطفیٰ کی شفاعت مجھے مل جائے، اس نیت سے پیو گے تو قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت تمہیں مل جائے گی، کبھی اس نیت سے پیو مولا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا سورج سوانے زپر ہوگا مولا سورج کی گرمی سے مجھے بچا لینا تو اللہ اس کی برکت سے سورج کی گرمی سے بچا لے گا۔ یعنی ان مقدس علماء اکرام سے پوچھو، مقدس علماء اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ نے زمزم کے اندر اس پانی کے اندر وہ برکت، وہ فضیلت، وہ شان، وہ پاور کو رکھا ہے کہ جب ایک حاجی جانے کے بعد جس نیت سے پیتا ہے پیتا بعد میں ہے، اللہ عز و جل اس پانی کی برکت سے جو حاجی سوچتا ہے جو ارادہ کرتا ہے تو پانی کی برکت سے اس کے ارادوں کو پورا فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ عز و جل پانی پینے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اس کی تمناؤں کو بھی پورا فرما دیتا۔ کیا ہے یہ زمزم کی برکت میں نے آپ کو بتائی۔ جب آپ جاؤ عرفات کے میدان میں جہاں سب کھڑے ہوتے وہاں دعا، وہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ آپ یہاں پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں پڑھ سکتے، صرف عرفات کی خصوصیت ہے۔ مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء ملا کر کے پڑھنا، باقی کیا کرنا ہے؟ باقی دعائیں مانگنی ہے، بہت ذکر و اذکار ہے۔ یہ تمام تر جو میں نے آپ کے سامنے حج کا بیان کیا، اس میں آپ کو اچھا یہ بتائیے بس یہ بتائیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی سمجھ میں؟ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں میں نے حج کی فضیلت بھی بتائی اور وہیں پر اگر جہاں حج کی فضیلت ہے وہیں پر نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال ہو، دولت ہو اور حج کرنے کے لیے نہ جائے، نبی فرماتے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حج فرض ہو اور کرنے نہیں گئے تو نبی کے فرمانے کا مطلب گویا کہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ اللہ۔ اس لیے اگر حج فرض ہو گیا نا تو زمین کے چکر، مال کے چکر، جائیداد کے چکر، یہ سب چکر پکر تو لگے رہیں گے، زندگی گزر جائے گی اور سب زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں نا اتنے حادثات سب کو سننے میں آتے ہیں اور یہ آپ سنتے رہتے، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، ایک ساتھ ایک گھر کے 10 لوگ مر گئے، وہ لوگ کسی کا کچھ ہو گیا۔ بولو یہ سب سننے میں آتے کہ نہیں آتے؟ پتہ چلتا تب انسان کو احساس ہوتا یار دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں اگر ہم مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کر لیں، مصطفیٰ سے اپنا کانٹیکٹ مضبوط کر دیں، اگر جو ہمارے اوپر جو ہمارے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نمبر 1 پر توحید ہے، اگر اسلام کے 5 ارکان پر عمل کر لو، قسم خدا کی آج بھی کامیابی تمہاری قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی، آج بھی ٹینشنیں دور ہوتی نظر آئیں گی۔ یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ عمرہ کرنے میں، حج کرنے میں 2 لاکھ خرچ ہو جاتے، 3 لاکھ خرچ ہو جاتے، جی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ جو چاہتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے بندے کی محتاجیوں کو دور فرما دیتا ہے، برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، حادثات سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے، بری موت سے حفاظت کر لیتا ہے۔ اس لیے میں کہہ دینا چاہتا ہوں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہیں پر لوگوں ہنس بوت لیے اچھا کپڑا پہنو کہ مت پہنو، اچھا کھانا کھاؤ کہ مت کھاؤ، کچھ کرو کہ مت کرو، لیکن یاد رکھو نہ میرا قدم شریعت کے خلاف اٹھے، نہ میرے بیٹے کا قدم شریعت کے خلاف اٹھے، نہ میری بیٹی کا قدم شریعت کے خلاف اٹھے، ورنہ میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے آج مسلمانوں کی بیٹیاں کتنی مرتد ہو کے اسلام کو چھوڑ دیا کیا ہے؟ کسی اور کو برا کہنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، کسی اور پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ پر رو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو آج مسلمان کے حالات
हालात बहुत खराब हो गए, आज मुसलमान बहुत जलील हो गया, आज बहुत रुसवा, किसी और वजह से नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफुन कसीर। ओ लोगों, जो मुसीबत या जो परेशानी आती है फिर वो तुम्हारे हाथों के करतूत की वजह से होती है, वो तुम्हारे अमाल की वजह से होती है। और सिर्फ याद रख लेना, वो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इन मजलिसों की बरकत से, नमाज की बरकत से, कुरान की बरकत से कितनी परेशानियों को, कितने गुनाहों को माफ कर देता है, वो कितने गुनाहों की सजा दे देता है। इसलिए तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बदहा की रजा जोई वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। पूरा मजमा